الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا خصوصی کرم ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی معنوں میں مسلمانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یوں تو ہر ایک انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، مگر مسلمان کو بالخصوص اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کچھ نہ کچھ انسان سے خطائیں، کچھ نہ کچھ نافرمانی ہو جاتی ہے۔ انسان ہے اور انسان کو خطا کا پتلا بھی کہا گیا ہے۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو، اپنے لمحات کو گزارنے کی کوشش تو ضرور کرتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، مسلمانوں سے کسی بھی معاملے میں کچھ نہ کچھ لغزش، کچھ نہ کچھ بھول، کچھ نہ کچھ جرم، کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ایسے میں سوال نہیں اٹھتا کہ اب جو ہم سے گناہیں ہوئی ہیں یا پھر ہم سے جو خطائیں بھول ہوئی ہیں، اس کا کچھ ازالہ بھی ہے؟ ان گناہوں کو معاف کرنے کا، ان گناہوں کو معاف کروانے کا کیا کچھ ذریعہ بھی ہے؟ تو یقیناً میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، گناہوں کو بخشوانے، اپنے گناہوں کو مٹانے کا بہت سارا ذریعہ ہے، بے شمار پہلو ہے، بے شمار ذرائع راستے ہیں جس سے ہم اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں۔ کبھی ہم کچھ گناہ ایسے ہیں کہ کچھ اعمال کر لیے جائے تو وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے رک جائے، انسان پرہیز کر لے اپنے آپ کو، تو اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور توبہ و استغفار کرنے سے، سچی توبہ اگر بندہ کرتا ہے تو اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آج چونکہ ایسی آپ کو حدیث پاک بتانے جا رہا ہوں جس سے انشاء اللہ عز و جل کچھ ہی وقتوں میں، کچھ ہی لمحوں میں ہم اپنے تمام گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، اپنے تمام گناہوں کو مٹوا سکتے ہیں۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھنے سے پہلے، اور اگر بیٹھا ہے تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، درود شریف پڑھنے کے یوں تو بے شمار فائدے ہیں اور بے شمار فضیلتیں بھی احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو جہاں انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے فضائل اسے نصیب ہوتے ہیں، وہیں اس کے تمام گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آپ بھی درود شریف پڑھیں۔ تو کون سا درود شریف پڑھنا ہے؟ یہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, एक बार और दुरूद शरीफ समाअत फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। तो जो कोई ये दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ फ़ायदा हुआ होगा और मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ख़त्म करके या स्किप करके जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी इस तरह की वीडियोज़ अपलोड की जाए तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर कोई नए वीडियोज़ के साथ मुलाकात होगी। जब तक दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।